اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر حج کے اشہر مہینے معلومات معلوم ہیں، اور اس میں اشہر شہر کی جمع ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اور یہ شہر کی جمع ہے اشہر، ٹھیک، مہینے۔ یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن یہ ہیں جی ہمارے اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے یہی مہینے مقرر ہیں۔ عمرہ از اوپن فار دا ہول ایئر، آپ پورے سال میں عمرہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن حج کے یہ مہینے مقرر ہیں۔ سنت یہی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے، دوسرے مہینوں میں حج کا احرام نہیں۔ اور دلیل یہ والی آیت الحج اشہر معلومات، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو یہ لائق نہیں کہ دوسرے مہینوں میں حج کا احرام باندھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ سال میں ہر وقت جائز ہے۔ اب چونکہ حج اور عمرے کا جو احرام باندھا ہے، پورے احکامات کو ادا کرنا لازم ہے۔ عمرہ کے لیے کوئی ڈیٹس، کوئی منتھ مقرر متعین نہیں کیے گئے، سال بھر میں جب جو چاہے کر سکتا ہے عمرہ، مگر حج اور اس کے افعال اور اس کے اعمال کے لیے مہینے خاص، تاریخیں خاص، اوقات خاص، ٹھیک۔ حج اور اس کے جو بھی افعال ہیں یا اعمال ہیں ان کے لیے کیا ترتیب ہے، مہینے، تاریخیں اور اوقات خاص کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا مشہور و معروف مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے شوال، ذوالقعدہ اور 10 روز ذوالحجہ کے۔ تو شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ فمن، تو جو کوئی فرضہ فرض کر لے، فیہن ان میں الحجہ حج کو، مطلب اپنے اوپر حج فرض کرنے سے مراد حج کی نیت کرنا اور حج کا احرام باندھنا ہے، ٹھیک۔ کیونکہ وہ حج شروع کر لیتا ہے تو اس پر اس کو پورا کرنا فرض ہے، اور ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست نہیں ہے، وہ میں پہلے تذکرہ کر چکی ہوں اور بار بار کر رہی ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ اب حج بیسیکلی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل عمران 97 میں ذکر فرمایا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اس کے بعد آپ جتنے بھی حج کرتے ہیں وہ سب نفلی شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت صحیح مسلم کا فرمان، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، اور جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کیا روایت ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو مالدار، آزاد، عاقل مسلمان پر حج فرض ہے۔ ہاں، عورت کے لیے ایک ایکسٹرا شرط ہے، کنڈیشن ہے، وہ کیا کہ وہ محرم کے ساتھ ہونے کی شرط ہے۔ دوسرا، اس کو راستے کے پرامن ہونے کا، پیسفل ہونے کی شیورٹی ہونی چاہیے، اور حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب یہ تو ہر قسم کے حاجی کے لیے ہیں کہ راستہ جو ہے پرامن ہو اور حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ شرائط تو حاجی فالو کرے گا، لیکن عورت کے لیے ایڈیشنل شرط ہے کہ محرم اس کے ساتھ جائے گا۔ تو اب ایک پرسن نے جب حج شروع کر لیا ہے، ٹھیک، مہینے معلوم ہو گئے، حج اس نے شروع کر لیا، اب وہ کن چیزوں کو اوائڈ کرے گا،
फला रफता, तो ना करे वो क्या, जिनसी गुफ्तगू, किसी किस्म की भी वो जिनसी गुफ्तगू ना करे, कोई शहवानी फेल या उससे पहले के इशारे किनारे भी नहीं करे, क्योंकि वहां हज मेल्स और फीमेल्स इकट्ठे होते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जगह जगह आपका इंटरेक्शन मेल्स और फीमेल्स का हो ही रहा होता है, ठीक है। मुजदलफा भी ऐसी जगह है, अरफात भी ऐसी जगह है, मिना भी ऐसी जगह है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है कि मिना में भी कैंप लेडीज के अलग होते हैं, जेंट्स के भी अलग होते हैं, ठीक है। अरफात में भी इन्होंने बहुत हद तक यही कोशिश की हुई है, लेकिन मुजदलफा इज एन ओपन प्लेस, वहां पे सारे के सारे लोगों का इंटरेक्शन होना ही होना है। तो क्या करना है, आपने बचना है। जब आप ऑपोजिट जेंडर से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आपको हर किस्म की हिजाम से बचना है। शहवानी फेल रफा जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हर ऐसी चीज, एक होता है डोंट, ठीक है, एक होता है डू नॉट, इस चीज को नहीं करें, और एक होता है किस जगह आप पढ़ा लिखा हुआ देखते हैं कि इट्स नॉट अलाउड, तो इसमें तकरार फिर ज्यादा है। तो चाहे बात करके हो, एक्शन के थ्रू हो, ठीक है, फोहश बातें हो, दबी जुबान से जिक्र किया जाए ऐसी बातों का, या इशारों कनायों में जिक्र करना, छेड़छाड़ करना, इवन दो किसी को इस ख्याल से टच कर लेना, ये सब की सब चीजें जो है ना इसमें हराम है, ठीक। और रफा औरत से बेज हिजाब होने को बेसिकली कहा जाता है, औरत की तरफ रगबत करने को। फिर उसके बाद है वला फुसूक, और ना गुनाह करना, ना कोई नाफरमानी, वो फुसूक या फिस्क फासीन काफ से है, अतात ओबीडियंस के दर्जे से निकल कर जो अमल आप करते हैं, चाहे वो चोली है, चाहे वो गीबत है, जैसी भी वो मना कर दी गई, ठीक। तो कोई भी नाफरमानी, फसूक से मुराद नाफरमानी के काम है हर तरह के नाफरमानी, इवन गाली गलोच वगैरह। फिर जो एहराम के ममनुआत में भी चीजें शामिल है कि एहराम की पाबंदियां लग चुकी है कि शिकार नहीं खेलना, बाल नहीं मुड़वाने, नाखून नहीं काटने वगैरह, ठीक है। तो इसमें गुनाह करने से मना किया गया है, नाफरमानी करने से मना किया गया, और बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है, वो का तमाम काम जो एहराम की हालत में ममनू और नाजायज हैं वो नहीं करने। वाला जिदाल, और ना झगड़ा करना है, किसमें, फिर हज्जी में। अगेन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मेरे बंदे ना कहीं भूल ना जाएं, बार बार तज़किरा किस किस हवाले से कहा, हज में फॉलो करें, निकले हो तो कॉन्शियस रहो इस सफर में। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जदाल जो है जहाँ जीम दा लाम से बना है, जदल झगड़ा करने को कहते हैं। तो फिर क्या नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जिदाल से लड़ाई झगड़ा मुराद है, शर का आगाज इससे होता है, दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, आपस में झगड़े होते हैं, कोई बात आर्ग्यूमेंट का सोर्स बन जाती है, फिर तूल पकड़ जाती है, फिर लोग गुस्से में आते हैं, गालियां देते हैं, और ये सब जो है करने से मना किया गया है। मतलब झगड़ा करना, लड़ाई करना, बहस करना, और झगड़े से मुराद मारपीट भी आ जाती है, हाथापाई भी आ जाती है, बहस मुबाहसा भी आ जाता है, गालम गलोच आ जाती है, नाजेबा और नाशाइस्ता हर तरह के अल्फाज के इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में हमें बाकायदा इतनी मतलब प्यारी बात बताई है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं और ये काम आपके कहे गए हैं कि आपने नहीं करना है, आप ओबीडियंस के सफर में, जिसने हज को स्टडी कर लिया है ना कि मैंने जो है ये काम नहीं करने जो अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह ताला उसका वाकई में हज बेहतरीन करवाते हैं। आपकी नीयत होनी चाहिए बस। अब उस अल्लाह सुब्हाना व तआला की रजा के लिए जिसने हज किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत फरमान कि जिसने अल्लाह ताला की रजा के लिए हज किया और उस दौरान कोई बेहुदा बात या गुनाह ना किया, वो हज करके उस दिन की तरह मतलब गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा जिस तरह उसकी माँ ने उसे जना था, मतलब गुनाहों से पाक ही जना था ना। और सही बुखारी में इसका हमें बाकायदा रेफरेंस मिलता है। तो हज बेसिकली क्या है, इसे मकसूद ही क्या है, तरबियत। मोमिन अपने मामलात में अल्लाह ताला की हर किस्म की नाफरमानी से बचने वाला बन जाए, मोमिन शहवत के लिए जीने वाला ना हो,
بلکہ اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی حاصل کرنا جو ہے وہ اس کی زندگی کا مقصد ہو، اجتماعی زندگی میں آپس کی لڑائیوں سے بچا رہے۔ تو روحانی اعتبار سے حج ایسی عبادت ہے، انسان اپنی ہستی کو بالکل اللہ تعالیٰ کے آگے جب ڈال دیتا ہے نا، اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ آخرت کی پکڑ کا مسئلہ ہے نا، اس میں کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کس بات کو بنانا ہے کہ مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو اس میں بیسیکلی اس آیت میں حج کا احرام باندھنے والوں کے لیے جو مینرز ہیں ان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا حاجی کے لیے لازم ہے۔ جو بری جانور ہوتے ہیں ان کا شکار خود کرنا یا پھر شکاری کو اس کی انفارمیشن دینا، شکاری کو بتانا، بال یا ناخن کٹوانا، خوشبو لگانا، اور مردوں کے لیے کیا الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ تو یہ سب کچھ بتا دیا گیا کہ حج کے مبارک ایام اور مقدس مقامات میں جو ہے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پھر آگے بتا دیا گیا کہ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے، وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے، من خیر کوئی نیکی، یعلم ہو جان لے گا اسے اللہ اللہ۔ اب یہ جو خیرن ہے نا، اس میں کوئی کہہ کے بہت وسعت ہے، بہت۔ اب آپ کو وہاں پر لوگ ملے، اجتماع ہے، ظاہر ہے سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب کسی کو کس قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو کسی میڈیسن کی، کوئی بھوکا ہے، کسی کو کوئی مورل سپورٹ چاہیے، آپ کے لیے ہر نیکی کھول دی گئی، وسعت ہے اس میں، جیسی بھی نیکی پاسبل ہے آپ کرو۔ اور نیکی میں سے جو بھی کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اس میں مومن کے لیے کیا ایڈوائز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام چھوڑو، آپ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام آپ ترک کر دیتے ہو، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کا قرب سپوز آپ کو ابھی بھی نہیں فیل ہو رہا، تو کیا کرو، نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، ترک معاصی کرو، ترک گناہ کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ اور مومن کے لیے یہ بات اس سے زیادہ سیٹسفیکشن اور کس بات میں ہوگی کہ میرا مالک میرے ہر اچھے کام کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اپنے احساس کو ہم نے جگانا ہے، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے بھلائیاں اکٹھی کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ احساس آخرت کے انعامات سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا جیسا بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے ہمیں شعور دلایا ہے کہ تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔ تم نیکی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اجر کو ضائع کبھی بھی نہیں کرتا، وہ پورا پورا بدلہ دینے پہ کیا، وہ تو 700 گنا زیادہ بدلہ دینے پہ قادر ہے۔ پھر ہے جی وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، اور اپنے ساتھ کیا لو، زیادہ راہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر میں زیادہ راہ ساتھ لینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ زیادہ راہ مسافر کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اسے لوگوں کے مال کی طرف دیکھنے اور سوال کرنے سے روک دیتا ہے۔ جب اس کے پاس خود کے پاس ایک چیز موجود ہے تو اسے کیا ضرورت ہے وہ کسی کی طرف دیکھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ کہ جب آپ کے پاس جتنا چاہیے ریکوائرڈ بس اتنی چیز ہوگی تو آپ کا بار بار اپنی زیادہ راہ کی طرف جو ہے نا نظر نہیں جائے گی، آپ کا قرب اس عبادت کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب زیادہ نصیب ہوگا۔ فَإِنَّ پس بے شک، خیرہ بہترین، الزادی زیادہ راہ، التقوی کہ بہترین زیادہ راہ تو تقوی ہے۔ کیا ہے، یقیناً بہترین زیادہ راہ تقوی ہے، اور تقوی ایسی حالت ہے جس میں ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت، لو، افیکشن، اس کی گریٹنس، اس کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ جیسے حج کے لیے زیادہ راہ یعنی سامان ساتھ لینے کا حکم دیا گیا، اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ جو سفر آخرت کے لیے کیا ہے، بہترین زیادہ راہ ہے۔ وَاتَّقُونِی، اور ڈرو مجھ سے۔ کیا ہے جی، اب آپ سنا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو کیا ہے، تم زیادہ راہ لے لیا کرو،
बस बेशक बेहतरीन ज़ादिरा तो तकवा है, वो तकूनी और डरो मुझसे या उलिल अलबाब, ए अकल वालो। तो यहाँ तकवा का और अकल का क्या रिश्ता जोड़ दिया गया? अकल वाले हैं ही वो अल्लाह ताला के अजाबों से डर कर जो है गाइडेंस के साथ स्टिक हो जाते हैं, अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार रहते हैं। यही अकल और तकवा का ताल्लुक है कि अकल बांध कर रखती है इंसान को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि इंसान हकीकी मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक हर्ज के खौफ से गैर हर्ज वाले काम ना छोड़ दे। तिरमिज़ी। और अल्लाह ताला की खशियत और तकवा ही अकल है। और अकल वाला होशियार वो है जिसने अपने नफ्स को ओबीडियंट कर लिया, ताबेदार बना लिया और मरने के बाद के लिए अमल किया। तो अब इसमें खास तौर पर यह जिक्र कर दिया गया है कि जो लोग बेसरो सामानी के साथ हज या उम्रा के सफर पर निकल खड़े होते हैं और उसको तवक्कुल का नाम देते हैं। एक कैटेगरी तो वो है जिन्होंने अपना सामान लिया, वो किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते। एक दूसरी कैटेगरी भी है जो बेसरो सामान निकल गए हैं, वो हज या उम्रा के सफर पर निकल तो खड़े हुए हैं और नाम ले लिया है तवक्कुल का, और फिर रास्ते में क्या मांगते हैं? भीख। खुद भी तकलीफ उठाते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। उनकी हदायत के लिए फरमाया कि तुम हज उम्रा के सफर में जरूरियात सफर के साथ चला करो। ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, बल्कि तवक्कुल की हकीकत यह है कि पहले असबाब किए जाए, जो वसाइल चाहिए उनको इख्तियार किया जाए। ठीक है, जब असबाब और वसाइल आपने इकट्ठे कर लिए, जितने रिक्वायर्ड हैं उनको ऑप्ट कर लिया, अब आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ तवक्कुल पे चलें। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक कौन है अकल वाला और होशियार? वो जो मौत को ज्यादा याद करे और मरने के बाद के लिए तैयारी करे। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar.